لیکن nothing can be good or bad کیونکہ وہ ویسٹ سے آیا ہے. اس کو ہم ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے بیکاز وہ ویسٹ سے آیا ہے, اور ایز اٹ از ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ویسٹ. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ وائی, کیوں کر دوں؟ give us one evidence. یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی یہ کیسر احمد راجہ صاحب ہیں, اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ لبرلز مجھے ایک وجہ بتا دیں کہ پاکستان میں کیوں سیکولرزم ہونا چاہیے. وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ لبرل جو ہیں وہ سیکولرزم پاکستان میں اس لیے لانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ویسٹ کی آئیڈیالوجی ہے, اور اس لیے کیونکہ لبرل جو ہیں وہ ویسٹ سے بہت زیادہ obsessed ہیں, اس لیے وہ یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں لبرلز سیکولرزم کو. اور جب یہ بات وہ کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا, وہ چشمہ بھی لگاتے ہیں, وہ گاڑی بھی ڈرائیو کرتے ہیں, وہ پلین بھی پر بھی سفر کرتے ہیں, چونکہ وہ بھی مغرب کی تہذیب ہے. تو ہم اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مغرب کے بہت زیادہ حامی ہے یا مغرب سے کیسر احمد راجہ صاحب بہت زیادہ obsessed ہیں. میں یہ باتیں کوئی ٹانٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہا, میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کوئی چیز اگر اچھی ہو تو اسے مغرب یا مشرق میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے بلکہ سب کو مل کر استعمال کرنا چاہیے. تو اس ویڈیو میں ان کو وجوہات بھی بتاؤں گا کہ کیوں پاکستان میں سیکولرزم ہونا چاہیے, اور مزید یہ بھی بتاؤں گا کہ سیکولرزم ہوتا کیا ہے. وجہ تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے جو سب سے بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مہنگائی, بے روزگاری اور غربت. لیکن اگر کوئی ریاست سیکولر نہ ہو اور مذہبی ہو تو ان کے سب سے بڑے مسائل جو ہیں وہ ختم نبوت ہوتے ہیں, گستاخ رسول ہوتے ہیں, فلاں وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں. اب آپ دوسری طرف دیکھ بھی لیں کہ اس سال پاکستان میں جو ایک لیجسلیشن ہوئی ہے وہ ہوئی ہے توہین اصحاب کی, یعنی کہ جنگ جمل, جنگ نہرواں اور جنگ صفین کے جو واقعات ہیں وہ اہل تشیع بیان کرتے ہیں, ان پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ نہ بیان کریں, یعنی کہ ایک لیجسلیشن ہوئی ہے. اور اگر دوسری طرف اس کے دیکھ لیں ہندوستان میں جو کہ سیکولر ریاست ہے, اس میں نریندرا مودی نے 4-5 اپریل کو ایک تقریب منعقد کی اور اس میں بتایا کہ ہم نے کیا کیا اچیو کیا. تو اس کی ویڈیو میں آپ کو دے سکتا ہوں اگر کسی کو چاہیے ہو تو. اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہندوستان جو کہ سیکولر ریاست ہے تو وہ ترقیاتی کام پر توجہ دیتی ہے, جبکہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ ترقیاتی کاموں کو بجائے مذہبی امور پہ زیادہ فوکس کرتی ہیں کیونکہ ووٹ اس بات پہ ملتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کسی بھی ملک میں ہوں تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ مسائل کیا ہیں, اور اپوزیشن میں بیٹھ کے لوگوں کو بتائیں کہ حکومت یہ فلاں کام کر رہی ہے, اس میں یہ غلطی ہے اور فلاں کام ان کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ ضروری ہے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں چونکہ مذہبی ریاست ہے اس لیے سیاسی جماعتوں کو ووٹ اگر چاہیے بھی ہوں تو وہ نعرہ لگائیں کہ میں ختم نبوت کا علم بردار ہوں, مجھے ووٹ دیں. اور کوئی کہے گا کہ ہم پکے مسلمان ہیں, ہمیں ووٹ دیں. اور کوئی کہے گا کہ میں صحابہ کا جو ہے وہ بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہوں تو مجھے ووٹ دیں. اور کوئی کہے گا کہ جنت میں جانے کے لیے مجھے ووٹ دیں. یعنی کہ ترقیاتی کاموں پر نہ کوئی تربیت دی جاتی ہے لوگوں کو کہ ان کا فوکس لوگوں کا اس طرف جائے. تو سیاسی جماعتوں کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے لے لیتے ہیں. تیسری مثال یہ ہے کہ اگر پاکستان سیکولر ریاست ہوتا تو اسلامیات, عربی یا اس طرح کے مذہبی مواد جو ہے وہ اسکولوں میں نہ پڑھائے جاتے. میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا, پاکستان کے عین میں لکھا ہوا ہے تو مجھے قبول ہیں اور بالکل پڑھانے چاہیے جب تک عین میں موجود ہیں. لیکن میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان ایک سیکولر ریاست ہوتا تو پھر کیا ہوتا. اگر پاکستان سیکولر ریاست ہوتا تو یہ مذہبی مواد نہ ہوتا بلکہ سائنس پڑھائی جاتی جدید سے جدید, اور میتھمیٹکس پڑھائی جاتی, جیولوجی پڑھائی جاتی, جس سے پاکستان میں سائنسدان پیدا ہوتے اور ہم دنیا کو سائنسدان دے رہے ہوتے. اور جس طرح مسئلہ کشمیر چل رہا ہے تو مسئلہ فلسطین چل رہا ہے تو پاکستانی کہتے کہ پہلے یہ والا مسئلہ حل کرو تو پھر ہم آپ کو سائنسدان بھیجیں گے. جو سائنسدان ہمارے جو چیزیں بناتے ہم لوگوں کو کہتے, دنیا کو کہتے کہ ہمارا یہ والا مسئلہ حل کرو پھر ہم آپ کو یہ چیز دیں گے. لیکن ابھی تک تو ہمارے پاس بنانے کچھ نہیں ہے. مسلمانوں کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے لیکن پوری مسلم امت مل کر جو ہے وہ ایک سیل تک نہیں بنا سکتی. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس نے ہماری بات سننی ہے. اگر ہم سائنسدان پیدا کر رہے ہوتے اور سائنس میں ترقی کر رہے ہوتے, کیونکہ آج کی دنیا میں اگر ترقی کرنی ہے تو سائنس کو ملا کر ترقی کرنی پڑتی ہے, لیکن ہم اس میں پیچھے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے مذہبی زیادہ چیزیں پڑھاتے ہیں تو اس لیے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ میں ویسے بات کر رہا تھا کہ سائنس ہی آج کل کی دنیا میں ترقی کا راز ہے.
تو ہمارے جو بہت زیادہ مذہبی جو مسلک ہیں، جیسے بریلوی لے لیں آپ، ان کے امام صاحب نے لکھ دیا کہ زمین ساکن ہے، تو ان کے جو مولوی ہیں وہ ابھی تک وہی بات رٹی ہوئی ہے انہوں نے کہ واقعی زمین ساکن ہے، اور بچوں کو بھی یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ زمین ساکن ہے تو بہت زیادہ سائنسدان بھی مانتے ہیں اور بہت زیادہ آبادی ہے جو مانتی ہے کہ زمین ساکن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن نہیں ہے، وہ گھومتی ہے۔ اور قرآن میں، جو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اس میں سچ ہی لکھا ہوا ہونا چاہیے، اس کو آپ مس انٹرپریٹ یا غلط تو نہیں بتا رہا ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو وہ قرآن کی بھی غلط جو ہے وہ تشریح کر رہے ہیں، اور کھلا بتا بھی رہے ہیں کہ ہاں کہ زمین ساکن ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ ان سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ڈیبیٹ تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن بھائی یہاں پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی۔ یہاں پہ اگر 70% بریلوی رہتے ہیں، اور اگر ہم نے چیلنج کر دیا کہ احمد رضا بریلوی صاحب جو غلط تھے، تو وہ ہم پہ توہین رسالت کا مقدمہ لگا کے تو ہمیں تو اندر کرا دیں گے، کہاں سے ڈیبیٹ کریں ہم لوگ؟ تو اگر پاکستان ایک سیکولر ریاست ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا، اور ڈیبیٹ بھی چل رہی ہوتی۔ بریلوی لوگ جو ہیں وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ سائنس جو ہے نا وہ بالکل دین کے مخالف، جس طرح یہ بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ زمین ساکن ہے، اور قرآن میں بھی یہی لکھا ہے کہ زمین ساکن ہے، تو بچوں کے ذہن میں جاتا ہے کہ یار یہ سائنس تو ہے نا، وہ تو بالکل دین کے مخالف ہے، یہ تو ہماری دشمن ہے۔ تو اس طرح بچوں کے ذہن میں دشمنی کی ایک فضا سی پیدا ہوتی ہے، اور سائنس سے دشمنی کر کے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اگر پاکستان سیکولر ریاست ہوتی تو اس طرح کے مذہبی مواد پر ڈیبیٹ ہو جاتی اور یہ مسئلہ حل ہو جاتا، تو اس لیے بھی سیکولرزم ہونا چاہیے۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو کہ مذہبی ریاست ہے، تو پاکستان کی فورن پالیسی پر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اگر سیکولر ہوتی تو کوئی اثر نہ پڑتا۔ ہم مثال لے لیں، پچھلے دنوں فرانس میں جو گستاخی ہوئے، نعوذ باللہ، اس پر مفتی طارق مسعود ایک ویڈیو میں فرما رہے تھے کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہم مسلم امت ہیں، اور فلاں فلاں، اور 3-4 مہینے کے بعد وہ خود فرانس گئے ہوئے تھے۔ یہ کس طرح کی جو چولے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ منافقت ہے ٹوٹل۔ آپ کے اپنے بچے جو ہیں وہ باہر جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ ہمیں یہاں پہ چورن بیچ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام خطرے میں، کمال کرتے ہیں آپ لوگ۔ اور فورن پالیسی میں آپ باہر بندے نکلوا لیتے ہیں کہ فلاں کا بائیکاٹ کر دو، فلاں کا بائیکاٹ، یہ سب غلط ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سیکولرزم آئے، اور تھوڑا استحکام بھی آئے، اور سائنس میں ترقی ہو۔ تو میرے خیال میں اتنی وجوہات بہت ہیں، آپ نے ایک مانگی تھی، میں نے 5 بتا دی ہیں۔ اب میں آخر میں یہ بات میں ایڈ کر دوں کہ یہ سب اسلام کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس مذہبی ریاست ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ جب اسلام آیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہمارے لیڈران ہوا کرتے تھے، لیکن اب ہم کہاں سے لے کے آئے ہیں ان جیسے ایماندار لیڈران؟ کیونکہ ہمارے لیڈران تو بے ایمان لوگ ہیں، وہ بالکل ہی اسلام کو غلط استعمال کر رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سیکولرزم یہاں پہ آئے۔ سیکولرزم کو اسلام کے مخالف نظریہ بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے جو فلاسفر تھے مسلمان، وہ سیکولر تھے، اور انہوں نے حج بھی کیے ہوئے تھے، قرآن کی تفسیریں بھی کی ہوئی تھی، لیکن وہ سیکولر تھے۔ تو یہ بالکل نظریہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔